دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے. کوئی آج دنیا ایک امیر آدمی کو یاد رکھتی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے امیر آدمی آج ہے جیسی وہ مرتا اس کے بچے ہی اس کو بھول جاتے ہیں, باقی دنیا تو چھوڑے. دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. اس لیے 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی کیا تھی؟ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو, سمجھو وہ کیا ہے, کیا چیز تھی ان میں, کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی. اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا, انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو. ہم جب بڑے تھے ہمارے اور رول ماڈلز تھے, میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے, اور راستے میں رول ماڈلز بنتے آئے, پاپ سٹارز تھے وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں, یا اور اسٹیو جابز وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا, وہ تاریخ کا حصہ ہے, ہسٹری کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے, کب انہیں ہجرت کی, کب اس دنیا سے پردہ کیا, ایک ایک ڈیٹ پتہ ہے ہمیں. اب میں آپ کو ان ڈیٹ سے بتا رہا ہوں. میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے, مسلمان صرف 313 لڑنے والے, ان میں سے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی. اور 636 11 سال کے بعد وہی مدینہ کے ریاست کے مسلمان جو اس وقت کی سپر پاور تھی رومن ایمپائر, صرف 11 سال کے بعد بدر کے, جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے, رومن ایمپائر کی جو بیزنٹائن ایمپائر کی جو صدر لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجی تھے اور لیٹسٹ ہتھیار تھے ان کے. تو 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ میں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے. یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. اور 638 اس کے 2 سال کے بعد جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ کی جنگ میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو 13 سالوں میں, جنگ بدر کے 13 سالوں کے بعد دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاتی ہے. کیا کیا تھا؟ کبھی کوئی آپ نے کہیں ایسی چیز سنی ہے کہ کوئی اتنا ایسا انقلاب آیا ہو؟ اور پھر وہ سویلائزیشن اگلے 700 سال تک سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی. مسلمانوں کا کیریکٹر انہوں نے ایسا بنایا. انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ایمانداری تھی ان کی, سچائی تھی. تو میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ نے سمجھنا ہے نوجوانوں, بیکاز فیوچر تو آپ کا ہے. تو آپ نے ایک چیز سمجھنی, نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بدلا. اور قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کہ اگر ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے تو حکومت ایک طرف کوشش کرے گی اور قوم دوسری طرف کوشش کرے گی, مل کے نیا پاکستان بنے گا. ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ مدینہ کی ریاست پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی, پہلے دن سے جدوجہد شروع ہوئی, آہستہ آہستہ چینج لے کے آئے. پہلے دن وہ چینج نہیں تھا. جو تبدیلی ہوتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے. انسان